عورت کو مرد سے نہیں بلکہ عورت کو عورت سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ایک عورت ہی دوسری عورت کی خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ایک لڑکی کی زندگی میں آخری دم تک صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو اس کا رونا بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے اس کا باپ۔ عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے۔ بے حسی کہہ لے یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ فاصلے کتنے اچھے تھے، کتنی عزت تھی۔ آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے کھانا آدھا کر دیں، واک ڈبل کر دیں، ہنسنا 3 گنا کر دیں اور لوگوں سے محبت 4 گنا کر دیں۔ سگریٹ مت بنو کہ استعمال کے بعد پیروں تلے روندے جاؤ، نشہ بنو کہ تمہیں استعمال کرنے والا تباہ ہو جائے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ مت پڑھا کرو اتنی غور سے میری تحریروں کو، کچھ یاد رہ گیا تو مجھے بھول نہیں پاؤ گے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ ہر کسی پر یقین نہ کریں، کیونکہ نمک اور چینی کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ جن کو میری قدر نہیں اور مجھے ان کی فکر نہیں۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے وقتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو چمن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ کسی انجینئر سے آنکھ کا علاج پوچھے تو کہے گا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کسی ڈاکٹر سے قانون کی بات پوچھیں تو کہے گا میں قانون دان نہیں ہوں، مگر جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی رائے زنی کرتا ہے، تو اب کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں عالم نہیں ہوں۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ بیمار معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ والدین کو بیٹی بیاہنے کے بعد رسانی بھی خود ہی پڑتی ہے۔ وہ لوگ جو روتے نہیں ہیں انہیں رلانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا۔ اڑا دیتی ہے نیندیں بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی، دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کے بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کو آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔